چونکہ گرمی زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گرمی میں آپ گھر سے باہر پیدل آ نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں 45 بھی ہوگی شاید یا اس سے کم ہوگی، لیکن کیا بات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی امام زین العابدین کو کہ بیٹے جب میرے دوستوں سے ملنا تو یہ نہیں بولنا کہ وقت پہ نماز پڑھو، پڑھ لیں گے، دوست میرے ہیں. جب میرے دوستوں سے ملنا تو میرا سلام کہنا، اور جب بھی پانی پینا تو حسین کے پیاس کو یاد کرنا. تو آپ اندازہ لگاؤ یہ اب، حالانکہ میں موضوع نہیں تھا، میں نکلنے سے پہلے پانی پیا تو میرے آنکھ میں آنسو بولا آج پانی بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب ہے. وہ زمانہ، وہ وقت کیسا تھا کہ جس کے لیے جو میں نے گزشتہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جنت 1,25,000 نبیوں کی جگہ ہے، اور اس 1,25,000 کم و بیش نبی جس جنت میں رہیں گے اس کے سردار حسن و حسین ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں ویسی ہستی کے لیے ایسی تکلیف تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہ، پانی نہیں، بچے چھوٹے پانی سے بلبلا رہے، اور دھوپ ایسی کی یہ کچھ نہیں. عرب کی دھوپ آپ تمام جانتے کہ 60 بھی چل جائے گی، اوپر بھی چلے جائے گی. اور ہم کوئی موسمی آدمی ہیں نہیں کہ ہم صرف محرم آئے تو حسین کا ذکر کریں، نہیں. ہماری زندگی میں جس کی زندگی میں آل رسول ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر وہ کامیاب. میں نے قرآن کی آیت پڑھی پہلی کہ انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک فرمانا حبیب ہم نے یہ ارادہ ہے، اب یہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کی اہل بیت کے قریب کوئی ناپاکی نہ جا سکے. تو وہ کوئی ذکر ہی نہیں کر سکے گا جو جن کی روح پاک نہیں، جن کا خون پاک نہیں، وہ ان کے قریب جا نہیں سکے گا، ان کا ذکر کر نہیں سکے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ مخاطب ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، آگے بڑھا کہ بھی تم اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو اب یہ کون سا ایمان ہوگا جو ایمان والوں کو ایمان لانا ہے؟ ایمان والوں کو ایمان لانا، یہ کون سا ایمان ہے؟ آپ دیکھیں پھر اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اصحاب ہیں نبی کے، ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو ایمان لاؤ. پھر کس پہ لاؤ؟ پھر اللہ اور اس کے رسول پر لاؤ. تو اب شان نزول اس کی اور اس کی تفسیر مبارکہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں پھر ایمان لائے جائے، ایمان کا تقاضا کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا وہ ایمان جو تھا وہ ویسا نہیں ہوا جیسے ہونا تھا. تو اللہ پھر تقاضا کیا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. کیا ایمان تھا؟ یہ ایمان تھا. آپ دیکھیں ایمان تو کل ایمان کے پاس ہی ہے، سب کے پاس نہیں ہے. تو کل ایمان کی کہ پھر جو ایمان لائے گا، جو اس کو قبول کرے گا، وہی ایمان کامل ہوگا. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بزرگ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اور یہ شیخ اور پھر بغداد کے بہت بڑے تھا کیا، آپ دیکھیں پہلوان تھے، پہلوان، اور کوئی تعلق نہیں تھا اس یعنی دین سے اور دین کی خدمت سے، یا شیخ تھے نہیں، تعلیم و تربیت اور یہ کچھ تھا نہیں، پہلوان تھے. اور ایک مرتبہ صبح کا واقعہ ہے، آپ بیٹھے تھے، پہلوان صبح میں ورزش کرتے، تو ہوا کیا کہ دبلا سا آدمی آیا کہ بولا جنید مجھ سے لڑے گا. انہوں نے بولے کہ بھائی تیری اوقات دیکھ، مجھ کو دیکھ، میں نامور پہلوان، اور تو نہ جسم سے پہلوان نہ ناموری میں پہلوان. تو بولے میں تجھ سے کیا لڑوں گا. بولے پھر آئے کہ بولے جنید مجھ سے لڑے گا تو تم پہلوان کہلائے گا. تو بولے کہ بھائی اس سے کیا لڑوں گا. لوگوں نے کہا کہ بھائی جنید لڑ لو آپ، اس لیے کہ لوگوں میں ہنسی مذاق ہو جائے گا کہ ایک ناتوان ضعیف یعنی آدمی ایسا
جو آپ کے مقابلے میں نہیں ہے، اس سے لڑنے میں کیا پریشانی ہے، آپ لڑ لیجیے۔ تو انہوں نے قبول کیا اور دنگل میں آئے، اور جب ہاتھ ملاتے پہلوان ایک دوسرے سے جب ہاتھ ملائے تو کان میں وہ لاغر اور آدمی نے جو کمزور اس کان میں کہا کہ جنید میں سید ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میں اس لیے تمہیں چیلنج کیا کہ تم سے جیتنے کے بعد میں مجھے انعام ملے گا تو میرا بھی پیٹ بھرے گا، میرے گھر والا کو بھی بھرے گا۔ رسول اللہ کی اولاد مبارکہ سید کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا اب ہوا کیا تقاضا دیکھیں آپ کہ جنید بغدادی کے دل پہ اثر ہوا، آپ اس سے لڑنے کی بجائے آپ نے کیا کیا، خود نیچے گرے، اس کو اپنے اوپر لا دیا۔ لوگ دیکھتے رہے، بولے بھائی جنید اس سے ہار گیا، تو تاریخ بتائی جنید بغدادی ہارے نہیں، ایسے جیتے کہ قیامت تک نام ہو گیا، قیامت تک نام ہو گیا۔ کس کی عزت کی ہے؟ نبی کی، اہل بیت کی، آل کی، اہل بیت میں نہیں، آل کی، یعنی جو نبی کی نسبت سے ہے ان کی عزت کی۔ اور پھر یہ شیخ جنید بغدادی اب اندازہ لگاؤ جن کو ملی، یعنی ولایت ملی اس وجہ سے، اور وہ کبھی یعنی علم دین ہمارے پاس کیسا ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی سے علم لینا ہے مجھے تو میں یہ نہیں سمجھوں گا، میں بولوں گا میرے پاس پورا آ گیا، ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل کی کیا بات سنوں گا، پورا جانتا ہوں۔ اب یہ شیخ جنید بغدادی آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ عمیر، بیچارے عمیر جن کو ہم بہل الدانا رحمۃ اللہ رضوان کے نام سے جانتے ہیں، ان کا رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا عمیر، اور بڑے اہل بیت کے عاشق تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم ابن رسول اللہ کے مرید تھے، خادم تھے آپ کے، یعنی بہت آپ ہی سے علم حاصل کرتے تھے، آپ ہی سے محبت کرتے تھے، آپ ہی کے غلام تھے۔ جو ان کا غلام ہوتا ان کے پاس بھی وہ علم ہوتا جو بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، جو ان کا غلام ہوتا نا اس کے پاس وہ علم ہوتا کہ بڑے بڑوں کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ان کے در پہ زان و ادب طے کرنے والا عالموں کو پیچھے کر دیتا، عالموں کو پیچھے کر دیتا۔ تو کیا ہوا آپ دیکھیں کہ جب امام موسیٰ کاظم ابن رسول اللہ کو ہارون رشید نے قید کر دیا، قید میں ڈال دیا، تو آپ کے چاہنے والوں کو بھی قید میں ڈال دیا، جس میں آپ بھی شمار تھے، حضرت بہل الدانا۔ اور جب جیل میں سب سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام موسیٰ کاظم ابن رسول اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو، اس ظالم بادشاہ کے سامنے بجائے احتجاج کے تم آئے، تم بھی گرفتار، تمہارا خاندان بھی پریشان، لہذا میں کیا کروں گا، میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئلہ لیا، ایک جیل کی دیوار پہ جیم لکھ دیا، جیم، بولے یہ سمجھ جاؤ اور پھر اس کے ساتھ ہی زندگی گزرو۔ ان لوگوں نے کچھ سمجھا کہ بھئی یہ جیم کے معنی کیا ہے، تو کسی نے کچھ سمجھا کہ بھئی یہ جمال ہے، کوئی سمجھے کچھ ہے، لیکن جب حضرت عمیر رحمۃ اللہ رضوان جن کو بہل الدانا بھی وہ لقب نہیں ملا تھا، انہیں سمجھ گئے یہ جین کے معنی جنون کے ہے، یعنی کیا کرو اپنے آپ کو عام انسان کی طرح نہیں، کچھ پاگل طرح اختیار کر لو، اور اس کے بعد میں اصل جو بات کہنا ہے وہ بھی کہہ ڈالو، اور اگر ان کو پیغام بھی دے دو، یہ پیغام بھی چلا جائے، یہ تم پہ ظلم بھی نہ کرے۔ اہل بیت کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اندازہ لگائے۔ ایک وہ تھے جو بنو امیہ جو اہل بیت پہ ظلم کی، پھر ایک آئے بنو عباس، ہر ان کا خلیفہ اہل بیت اطہار کو زہر دیا اور ان کو شہید کیا۔ تاریخ ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ کام کوئی آسان ہے نہیں، دل میں اترتی نہیں، جس کے دل میں بغض ہو، جو ناپاک ہو، ان کی محبت اترتی نہیں۔ جیسا سونا آپ دیکھیں لوہے میں ملتا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، اسی لیے تانبا چاہیے، وہ تو وہ اس میں ملے گا۔
یہ مکس ہوتا نہیں. ایسے ہی جن کی روح کثیف ہو، جو ظالموں کے ساتھ ہو، جو یہ سمجھے کہ بھئی نہیں یہ بھی، یعنی آپ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ عشق یعنی سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی. ان کا تو یہ مزاج ہے، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی ہے. کوئی ایک کے نہیں ہوتے. حق علی، نبی نے فرمایا وہ بھی حق پہ تھا جو نبی علی کے ساتھ جنگ لڑا. ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے لیے کسی عالم کی، کسی مدرسے کی، کسی جامع کی سند کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. بات ختم ہو گئی. اب جو حق کے سامنے آئے گا باطل ہی رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ اس کے ذہن کو، اس کے کردار کو، اس کی روح کو پھواس دے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہے کیا. تو ہوا کہ آپ دیکھیں، بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ باہر آئے اور پھر جنون کی کیفیت، یعنی بہلول جیسے ہوتے دیوانے، اس انداز کی حرکتیں شروع کی. تو ہارون رشید نے انہیں چھوڑ دیا. اب وہ باہر آ کے یعنی اب پیغام دے دیتے اہل بیت کی محبت کا، پھر کچھ بات بہلول جیسی کرتے. یعنی آپ دیکھیں بہلول بھی ہو اور دانا بھی. یہ ہو سکتا بہلول کا معنی یہ دیوانہ، دانا معنی ہوشیار اور دیوانہ، یعنی ضد ہے یہ تو ایک معنی میں. یہ دو ایک ساتھ انہی کی یعنی لقب میں آئے. اور بڑی بارگاہ ہے آپ کی، مجھے بھی شرف ہوا آپ کی حاضری کا. بغداد شریف میں ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ. آپ دیکھیں تو یہ صرف ولایت نہیں، ولایت کے اوپر، ولیوں کے اوپر جو مقام جاتا وہ اہل بیت کے عاشقوں کا جاتا. تو یہ ان سے اتنا عشق کیے امام موسیٰ کاظم ابن رسول اللہ سے کہ آپ دیکھیں کہ جب باہر تشریف لائے تو ہارون رشید گرفتار نہیں کر سکا اور چھوڑ دیا. بس آپ اپنے میں مگن رہتے. تو ایک مرتبہ حضرت، میں واقعہ اس لیے بیان کروں کہ یہ دیکھیے کہ ان کی صحبت علم دیتی، اہل بیت کی نہیں، اہل بیت کے غلاموں کی، اہل بیت کے غلاموں کی صحبت. تو کیا ہوا کہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ بہلول دانا ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، کافی مرید تھے. تو آپ نے سلام کیا، بولے وعلیکم السلام. بولے کون؟ تو بولے بس ایک آپ کا شاگرد ہے اور کچھ علم حاصل کرنا چاہو. بولے کیا علم حاصل کیا چاہتے ہو؟ تو بولے کچھ نہیں، آپ کچھ بتائیں. تو بولے تم تو بڑے شیخ نظر آتے ہو، تو بتاؤ کہ بھئی لوگوں سے گفتگو کے آداب کیا ہونا چاہیے. تو شیخ جنید بغدادی ہے، آپ نے فرمایا کہ گفتگو کے آداب یہ ہے کہ اس اپنے والے سے جب بات کریں اس کا دل نہ توڑیں، اس سے جو گفتگو کریں اس کی سمجھ کے ساتھ کریں، اس سے جو گفتگو کریں لغو نہ کریں. یہ تمام احادیث مبارکہ سے ہے کہ ہم جب آپس میں گفتگو کریں تو ایک دوسرے کی دل شکنی نہ کریں، ایک دوسرے کے عزت و وقار کا خیال کریں، ایک دوسرے سے محبت کی بات کریں، ایک دوسرے کی یعنی کیا کریں کہ حرمت کا خیال رکھیں، دل توڑ کے بات نہ کریں. تو آپ نے سن کے بولا کہ بھائی کیا اتنے بڑے استاد تو گفتگو کرنے کا، گفتگو کیسی کی جائے اس کا بھی لحاظ نہیں. اٹھ کے چلے گئے. شیخ جنید بغدادی نے بتایا آپ کو کہ ایک رومال اور ایک شملہ بن لیے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے. تو اتنے بڑے مریدوں کے ساتھ مریدوں نے کہا کہ بھائی دیوانہ آدمی ہے، حضرت چلیے. بولے نہیں، یہ وہ ہے جس کے اوپر ابن رسول اللہ کی نظر ہے. میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، مجھے تو سیکھنا ہے ان سے کہ یہ آگے کیا بولیں گے. پھر آگے جا کے بیٹھ گئے. بہلول آدمی پھر گئے، بولے السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے کون؟ اور وہ آدمی جو گفتگو بھی نہیں جانتا، آپ سے یہ جانتے، آپ سے ملنے. بولے چلو جان دو، کھانے کے آداب معلوم؟ کیسا کھاتے؟ بولے ہاں معلوم. بولے جب کھانا سامنے سے کھایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے کھایا جائے، اور کھانے کی دعا سے کھایا جائے، اور آزو بازو جو لوگ بیٹھے ان کا بھی خیال کیا جائے. یہ حدیث شریف ہے. اب ہمارے پاس تو عالم یہ ہوگا، اب ایسا بیٹھے ڈش آئی پوری اپن انگل لو بچا کے چھوڑ دو. اللہ پوچھنے والا ہے رزق کا. رزق جب خراب کر دیں گے تو پوچھ ہوگی کہ بھئی کس وجہ سے ہرس اتنی ہو گئی، لالچ اتنا ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں.
لالچ ایک دن موت تک پہنچا دے گی، اور پھر خود طبیعتیں اتنے خراب ہے، دعوت کھا کے صبح میں موت، کیا رات میں دعوت میں گئے تھے، صبح میں انتقال ہوگا، کیا وہ انتہا کھائے؟ بھائی موت تو ہے اللہ میں، لیکن عالم یہ ہے جسی کو امتحان ہے۔ تو آپ نے پھر بہلول دانا رحمت اللہ رضوان ہے، پھر ہنسے کہ بھلے اتنا بڑا شیخ اور اس کو کھانے کی آداب بھی نہیں، ٹھٹ بھلے اپنا رومال لیے چلے، پھر ساتھ چلے حضرت جنید بغدادی، بولے کہ بھئی مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجئے یہ آدمی پاگل مجنون، بولے نہیں تم نہیں جانتے، اس کی بات جو حکمت ہے وہ علی کے خاندان کی حکمت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو مجھے لینا ہی ہے۔ پھر آپ جا کے بیٹھ کے پھر بولے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، کون؟ بولے وہ شخص جو نہ گفتگو کے آداب جانتا نہ کھانے کے آداب جانتا۔ بولے اچھا تم؟ بولے اچھا سونے کے آداب جانتے؟ بولے ہاں سونے کے آداب جانتا ہوں۔ بولے بستر چھٹک کے سونا چاہیے، اور پھر پورے اورات وظائف جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدھی جانب کروٹ سونا چاہیے۔ بولے کیسے جنید، کیسے شیخ ہو تم کہ بغداد کے شیخ ہو، نہ گفتگو کے آداب جانتے، نہ کھانے کے آداب جانتے، نہ سونے کے آداب جانتے، بلکہ آپ اٹھنا چاہیں۔ شیخ جنید بغدادی نے پکڑ لیا، بولے ایسا ہو نہیں سکتا، میں جو ہے نا آپ کا غلام ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یعنی علم حاصل کرو، میں جب تک آپ اس کے جواب نہیں دیں گے نہیں میں آپ کا دامن چھوڑوں گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنید سنو کہ تم نے کہا کہ بھئی گفتگو کے وہ آداب ہونا چاہیے کہ جتنے تم نے بتائے وہ شریعت کے ہے، بے شک صحیح ہے کہ آدمی کی لحاظ سے گفتگو کرنا چاہیے، لیکن میں تم کو بتاؤں کہ یہ ابن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، اور تمہاری گفتگو سے اس کو نصیحت ملنا چاہیے۔ تم نے بتایا ہی نہیں ہے، تم نے تو دل رکھنے کی بات کہی، وہ تو شریعت تھی، حقیقت تو یہ ہے میں جو بتا رہا ہوں۔ پھر تم نے کہا کہ بھئی کھانا یعنی سامنے سے، تم نے جتنی باتیں کہیں شریعت میں درست ہے، لیکن یہ بتاؤ پوری قرآن بھی پڑھ لو، اگر یہ نہ دیکھے تم کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام سے آیا ہے، اگر حرام کے کھانے پہ پوری قرآن ختم کر کے بھی کھاؤ وہ تمہیں کیا کرے گا؟ شاید نہیں، تمہارا ایمان خراب کر دے گا۔ سب میں پہلے یہ دیکھو کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہے۔ آپ دیکھو جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کا علم یہ ہوتا یہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے بات کی تھی سونے کی کہ بے شک جتنی باتیں تم نے کہی وہ شریعت کی ہے، لیکن میں تم کو بتاؤں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب مومن سو جاتا تو فرشتے اس کے لیے جنت کے لیے دعائیں کرتے، اور پھر آپ دیکھیں حوریں اس کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ اس کے لیے نہیں کرتے جو تم نے وظائف بتائے، یہ اس کے لیے کرتے جب بستر پر گیا تو اس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے یعنی کینہ اور حسد نہیں ہونا چاہیے، دل صاف ہو اور سو جاؤ، پھر وہ نبی کی سنت ہے۔ کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نبی نے وہ طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعہ پڑھا اس کی حدیث عمر، نبی مکرم مسجد نبی میں تشریف فرما، تشریف، ایک صحابی آئے، نام بھی نہیں، نام پر نہیں ہے، اور ان کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا، ہاتھ میں نالے چپل آئے وہ پیچھے رکھے اور آ گئے۔ نبی نے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ لوگوں نے اشتیاق تھا کوئی جنتی، پلٹ کے دیکھے تو صحابی رسول ہے۔ ایک دن، دوسرے دن پھر نبی نے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو دیکھ لو، وہی صحابی ہے۔ تیسرے دن نبی نے فرمایا کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے دیکھ لو، وہی صحابی ہے۔ تو ایک نوجوان صحابی تھے، اور وہ نے دیکھا کہ بھئی 3 دن اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنتی کو دیکھو، ان کو پکڑ لو، ان سے دین حاصل کر لو، ان کی عبادت کا طریقہ سیکھ لو، تاکہ کیا ہو جائے کہ ہم بھی جنتی ہو جائے۔ انہوں نے ان کو سلام کیا، بولے چچا آپ بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رات گزاروں، آپ کے اگر آپ اجازت دیے۔ بولے بے شک آ جاؤ۔ وہ بیچارے مزدور کھیت میں کام کرنے والے، اب یہ صحابی نوجوان نے دیکھا کہ وہ آئے، عشاء کی نماز پڑھے، بستر پہ چادر ڈالے، سو گئے، تہجد بھی نہیں، فجر بھی نماز پڑھے، اٹھ گئے۔
نوجوان صحابی پریشان ہوئے، بولے نبی نے 3 دن جس کو بشارت دی جنتی کو دیکھنا چاہو دیکھ لو، لیکن ان کا عالم یہ ہے وہ تہجد بھی نہیں پڑے، بولے دوسرے دن دیکھیں گے۔ دوسرے دن پھر ہوا، بولے اجازت آپ کے ساتھ رات گزارنی، بولے اجازت۔ پھر انہوں نے عشاء پڑھی، پھر سوئے، تہجد نہیں، صبح ہو گئی۔ تیسرے دن پھر انہوں نے بلکہ کہ آپ کے ساتھ اجازت، بولے اجازت۔ 3 دن کے بعد میں وہ بزرگ صحابی نے کہا کہ بیٹے سن لو، کیا بات تھی کہ تم نے 3 دن میرے ساتھ رات قیام کیا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مطمئن بھی نہیں ہے؟ تو بولے حضرت کیا کروں کہ میں مسجد نبی میں تھا، 3 دن اللہ کے نبی نے آپ کے آنے پر بشارت دی کہ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہ رہو تو دیکھ لو، اور آپ تشریف لائے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی جب نبی اتنی بشارت دے دیے تو ان سے دین حاصل کرو، ان کی عبادت کا طریقہ سیکھ لو، یہ کیا عبادت کیا وظائف پڑھتے رات میں وہ ان کی عبادت دیکھ لو۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آئے عشاء کی نماز پڑھے سو گئے اور صبح اٹھے پھر عشاء کی نماز پڑھے، تو کس وجہ سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا؟ وہ مسکرائے، بولے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو بولے کیا عبادت ہے آپ کو؟ بولے بیٹے بہت مشکل ہے، میں بھی ایمان لایا، جب ایمان لایا نبی کے پاس بیٹھا، نبی نے فرمایا کہ سن لو میں تم کو ایک ہی بات کی وصیت کرتا ہوں، جب بستر پر سونا تو تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی بغض اور حسد کینہ نہ ہونا۔ اس دن سے میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو پورا صاف کر کے سوتا ہوں، کوئی حق بھی مارا میں اس کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، اور کوئی اگر مجھے تکلیف بھی دیا میں اس کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں، کیونکہ موت کے دوران میں نیند کے دوران میں مر گیا تو پھر اس کو معاف کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، اور میں بغض اور کینہ اور عداوت لے کے کیوں مروں گا؟ اس لیے میں جب بھی بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ یہ نبی کی بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ یہی بات بہلول دانا رحمت اللہ رضوان نے بتائی حضرت شیخ جنید بغدادی کو کہ لاکھ وظیفے پڑھ لو، اس دل میں کینہ حسد عداوت نہیں ہونا چاہیے۔